عمل بدلے گا عاقبت بدلے. یہ کہہ دینا کہ عاقبت بدل جائے عمل کے بغیر، یہ کسی فقیر کی بات نہیں. یہ فقیر درویشی اولیاء کرام ان کے بس میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی نیکی کرو تو معاوضہ پورا مل جائے، ہلکا پھلکا گناہ کرو تو معافی مل جائے، بس ہلکے پھلکے تک، زیادہ نہیں. کوئی آدمی ہے نا گناہ کبیرہ معافی دلانے کا کسی کا دعویٰ نہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو بڑی نیکی ضائع ہو جائے، وہ تو ہو کے آتی ہے. پھر فقیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکی بتاتے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے لمبا نیکی کر جو بڑی نیکی، پاکستان کے لیے جھنڈا لگا دو یہ نیکی ہوگی بڑی، ہندوستان کو فتح کر لو نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی نیکی کر لو، ماں سے معافی مانگ دو، بیوی کو خوش رکھو، چاچا سے معافی مانگ دو، یہ ماحول ٹھیک رکھو، اچھے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کسی کو غصہ نہ دلاؤ اور غصہ کرو بھی نہ. یہ نمبر اتنے زیادہ بن جاتے ہیں نا کہ وہ بڑی نیکی کے برابر ہے. چھوٹے چھوٹے کام، گپا نہ مارا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اور اپنے رشتے داروں کے تھانے دار نہ بن جایا کرو. رشتے دار دونوں رشتے دار نہیں سمجھ بات، آدمی نے سمجھائی تو رشتے دار ہے وہ بھی رشتے دار ہے، میری بڑھیا ہے. مقصد ہے کہ تم کسی کو مجبور کرو کہ بھائی سلام کر، سلام کرے السلام علیکم، ان کو سزا کے طور پر 100 دفعہ سلام کرو، 100 دفعہ. انہیں سزا یہی ہے کہ تم بھی 100 دفعہ جواب دو اس کو. وہ کہہ السلام علیکم، وعلیکم السلام. کچھ تو تکلیف تمہیں کرنی پڑے گی. جو آدمی رشتہ دار ہونے کا حق لیتا ہے فوقیت کا، وہ دوسرے رشتہ دار کو حق دیتا نہیں فوقیت، اس لیے نہ وہ بدلے گا نہ وہ بدلے گا، عاقبت نہیں بدلے گی. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے نام پر عورتوں کو سکھاتے ہیں وہ تابع داری. اسلام میں عورت کے حقوق بھی لفظ ہے، وہ بھی پڑھو چیپٹر کہ میاں کے ذمہ جو ہے اس کو اس کی خواہش کے مطابق تھوڑا آزادی تھوڑا خرچ بھی آزادی کے ساتھ اور آزادی بھی آزادی کے ساتھ. اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو جھوٹ کی اجازت دے دی حضور پاک 2 جگہ. کس جگہ پہ؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ یہ اجازت دے دی کہ جان بچانی ہو نا جھوٹ بول دی، اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو دے دیے جھوٹ بول دی. باقی یاد نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ شاید علی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ بھی ہیں؟ وہ کتنے ہیں دوسرے بھائی؟ ہاں جی وہ نہیں آئے. اچھا ان سے انتظار کرتے رہے پچھلے سال سے. رائے کیا نام؟ احمد آباد ان کا نام ہے؟ ہاں نیاز احمد صاحب. وہ دیر سے آتے ہیں؟ اچھا ان کو بتا دینا. تو یہ بزرگوں نے بتایا کہ بڑی نیکی نہ ملے تو چھوٹی نیکی پائل اپ کرو. مقصد ہے کہ بہت بڑی نیکی نہیں آ سکتی. جس ملازم نے غلطی کی ہے آپ کی اس کو معاف کر دو. چل بل قاضمین الغائظ والعافین عن الناس ہو گیا. اللہ کا حکم بجا آیا ہے. کیا حکم ہے؟ بل قاضمین الغائظ والعافین. اور کسی کا احسان کر دو واللہ یحب المحسنین. غلام اگر آپ سے کہے کہ وہ سزا کرو معاف کر دو، معاف. وہ کہ احسان بھی کرو، وہ کہ جا تجھے آزاد کیا. احسان جی ہے. چور اگر گھر میں آ جائے معاف کر دو، اگر کر سکتے ہو تو معاف کر دیا. غصہ نہیں آیا معاف کر دیا. اور احسان بھی کرنا ہے. اسے پوچھے بھائی کیا پیسے کی ضرورت ہے، اس پچھلے دروازے کیوں آیا، آگے سے آنا میرے 100-200 روپئے کی ضرورت ہے لے جانا، اس سے زیادہ کی ضرورت ہوگی پھر ہم بات کریں گے. مطلب انسان بننے میں دیر نہیں لگتی، فیصلہ کرنا پڑتا ہے. انسان دوسرے سے نہیں بننا، آپ سے بننا ہے. کس سے بننا ہے بھیا؟ آپ سے بننا ہے. انسان تم دوسرے کو بتاتے رہتے ہو، وہ دوسرے کو انسان نہیں بنانا، آپ نے آپ کو بنانا ہے. دوسرا تو اس سفر پہ ہے نہیں، دوسرے کو فقیری کر رہا ہے. وہ آدمی جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے اور آپ نہیں بنتا، بڑا سخت جھوٹا آدمی. اس شخص کے لفظ میں 2 دفعہ کہا. اچھا کیا ہے وہ؟ جھوٹا. جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے. اگر تم انسان بن جاؤ تو دوسرے خود بخود انسان بن جاتا ہے. مثال کہ ایک آدمی ایک دفعہ بڑے قتل کی نیت سے تلوار لے کر حضور کی طرف گیا. ایسا ہے واقعہ؟
ہیں. اور حضور پاک جب دیکھا آپ نے وہیں سے کیا السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر, تلوار کے لیے. کیونکہ جو شخص ہمیں سلامتی دے رہا ہے اس کو ہم غیر سلامت کیسے کریں؟ بات ہے بھائی. اور غیر سلامت نہیں کرتے تو اگر تم دوسروں کو سلامتی دے دو تو تمہیں بھی سلامتی. مطلب یہ اسلام نے آسان بات سکھائی ہے. روحانیت کی بات نہیں ہے, پر یہی روحانیت ہے. روحانیت کا معنی ہے کہ دوسرے کا حق دے دو, آپ اپنا حق اللہ سے جا کے لینا. یہ مشکل ہے تم, یہی بات کیا کہا, دوسرے کا حق دے دو, ہاں اپنا حق اللہ سے جا کے اللہ سے. تو ہمیں کیا ملا؟ ہمیں حق ادائیگی کا انعام ملا. کیا ملا ہمیں؟ حق کی ادائیگی کا انعام ملا. تو حق ادا کرو. تم حق اپنا مانگتے ہو اور اس کے غریب کے پلے کچھ نہیں ڈالتے ہو, جس کے ذمہ بھی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کا بھی حق ادا کرو. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 90% گلا کرنے والا, کر یاد ہے کیا کہا ہے, 90% گلا کرنے والا, رنجش بیان کرنے والا ظالم محبت ہے. ظلم کی کہانی سنانے والا ظالم ہوتا ہے. کمال کا نہیں, ظلم کر دیتے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں تو آپ ظالم ہوگا. فرق کر رہے ہیں, بدنام بھی کرتا ہے, ظلم بھی کرتا ہے, اور ڈاڈا آدمی ہے مارتا ہے تو رونے بھی نہیں دیتا. میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم ڈاڈے بندے نہ بنو. کیا بنو؟ مسکین بنو. چلو کیا ہوا, ایک جنم مسکینی سے صحیح نہیں ہے تو اللہ اور زندگی دے گا, کوئی اور جنم آ جائے گا. کہ 2-4 قتل کی تو ضروری نہ. قتل یہ نہیں کہ تلوار سے قتل کر دو, بندوق سے قتل کر دو. قتل ہے کہ دوسرے کو بات قتل کر دو, بولنے دو. ایسی بات کرو کہ وہ بولے نہیں سکے, یا دوسرے کو بھرے بازار میں جھوٹا ثابت کر دو. جھوٹا تھا, کیا تھا وہ, جھوٹا تھا, لیکن تم نے ستار الوجوبی کا سبق سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ ستار الوجوبی کا معنی کہ گناہ پر پردہ ڈالنا. تو جو اس سے زیادہ گناہ گار ہو جس کے پردے اٹھاتے. جو شخص ایک بار کسی آدمی کی غلطی کو دیکھے اپنی آنکھوں سے گناہ گار اور اسے پردہ ڈالے رکھے, کہتے ہیں اس کے گناہ قیامت والے دن جنا حشر نہیں کیے جائیں گے, نشر نہیں کیے جائیں گے, اعلان نہیں کیے جائیں گے, ویڈیو اس کے سڑ نہیں لگے گا اس کا, کیونکہ اس نے پردہ رکھا. پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا. یہ پیغام ہے. کیا کہا؟ حق دینے والے کو حق ملے گا, یہاں سے مت مانگو. اچھا, کسی انسان کو اپنے وجود کے قرب کی وجہ سے کچھ چھوڑتا ہے, رحم کرو. کہتے ایک ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, گلاب. گلاب دیکھو, اب گلاب جو ہے وہ بے جان سمجھ لو, لیکن جب کسی قریب گزرے خوشبو دے جاتا ہے اور دوسروں کو خوش کر جاتا ہے, محسوس کر جاتا ہے. تم ایسے انسان بنو کہ جب کسی قریب سے گزرو تو کوئی فیض تو دے جاؤ نا. تم جب بھی جس کے پاس سے گزرے تم تو پریشانی کیا اس کو, استغفر اللہ استغفر اللہ توبہ اللہ. جس کی طرح گزرے ہو کیا کیا, پریشان کیا. جو تمہارے سائے میں آیا وہ عذاب میں آیا, جو تمہارے ساتھ وابستہ ہوا اس پر قیامت ہی گری. جس نے کہا نا من تب کا عذاب, کیا نا من تب عذاب. تم نے کسی کو سوکھا رہنے نہیں دیا. تو چاہتے کیا ہو, اللہ میاں فٹافٹ جا رہے ہیں, یا اللہ دو میرے نام, کہتے جو کر کے آئے وہی لے لو. قرآن کی بات ہے. یوم ينظر المرء, پڑھو, یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ انا انذرناکم عذابا قریبا. ایسے نہیں یاد, انا انذرناکم عذابا قریبا, ڈراتے ہیں ہم اس عذاب سے. اللہ ڈرا رہا ہے, تو اللہ ڈرائے تو ڈاکٹر بسر ہونا چاہیے. آپ اللہ حسن صاحب بات سمجھا رہی, انا انذرناکم عذابا قریبا, وہ بڑا قریب ہے عذاب. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ, جب کہ انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا آگے, اور وہ ایسا ہوگا مجھے قول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اور کافر لوگ کیا کہیں گے, یا اللہ ہم مٹی ہوتے. آگے تو وہ نظر آ گیا جو ہم نے بھیجے ہوئے ہاتھ سے. لہٰذا جو ہاتھ سے بھیج رہے ہو اپنے لواحقین کے ذریعے, کس کے ذریعے, کچھ نوکروں کے ذریعے آپ بھیجتے ہو عذاب. اپنا عذاب کی چیز نمبر 1, نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو رلا دیا تو صاحب کاٹ دی, یہ عذاب نمبر 1 ہے. کہ پوچھا کہ چٹھی میرے کام کی پہنچایا, تم باہر گئے روتا روتا, اور 7 چٹھیاں بھی بھیجتی. اس کو مار کے تو تختے لا دی, مارنا ہاتھ نہیں ہے. اس کا ہر خیال توڑا, ہر خیال توڑا, ہر خیال توڑا, ہر خیال توڑا نا.
اب وہ چٹھی وہ بھیجے, چٹھی سے کے نام اصلی نام, یا اللہ تو نے مجھے کس عذاب میں ڈالا ہے. چٹھی گئی, وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے, درج پورا اندراج کی رات. آپ کو پتہ کیا ہے اندراج؟ اندراج جانتے ہو کہ بھی آپ کے نام چٹھیاں ہوئی ہیں, پڑھو. یہ چٹھی اتنے بندے تم پر ناراض ہیں اور رو رو کو چٹھیاں بھیجی, اس کے بدلے تجھے سزا یا تو یہ ہے کہ ان کو راضی کر, تو یا پھر چڑھ جا سولی سے. انہوں نے راضی نہیں ہونا چونکہ تم نے راضی نہیں کیا. اب یہ عذاب بن گیا. تمہاری کامیابی تمہارے عذاب کا باعث ہونی. کامیابی کیا تھی؟ اس کو ڈرا دیا, دمکا دیا, شراب کر دیے, خاموش ہو گئے, اور بن کیا گیا عذاب, شکست. فزیکلی لوگ استعمال کرتے ہیں چپیڑے چوڑے میں. میں نے سنا ہے, اللہ مجھے معافی دے, یہ سنا ہے کہ لوگ بچوں کو مارتے. استاد کو میں نے سنا ہے استاد مارتے ہیں, اب بتا مارتے کچھ. میں نے سنا خاوند ابھی بیوی کو مارتے. آپ نے کبھی سنا کانوں میں شیشہ نہیں پکڑ گیا؟ چلو ان کو چھوڑو جو مارتے ہیں. اس محفل میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کبھی مارا ہے کوئی ایسا بھی آپ قسم کھائے اندر ایسا کام نہیں کرے؟ پھر آپ تو باغوان اللہ کے پاس چلی گئی, چلو نہیں کرے گا یا نہیں کرنے دے گا. ہے کوئی ایسا آدمی جو کہتا ہے میں غصے ہوتا تھا اب میں غصے نہیں ہوں گا؟ کوئی آدمی ایسا آیا کرتا میرے ساتھ وقت کوئی آیا کرتے اپنے گھر جا, ادھر کیا کوئی میلہ لگا ہوا ہے؟ کہنا تم نے ماننا نہیں ہے. ہاں یہ کہو کہ ہم آئندہ اپنے لبائقین پر عذاب نہیں بنیں گے. کیا کہ تجھ سے پہلے وعدہ کرو گے کیا ہے؟ ہم اپنے لبائقین پر عذاب نہیں بنیں گے. پڑوسی نے بتاؤ اپنے لبائقین پر اپنے رشتہ دار پر عذاب نہیں بنیں گے. تجھے بولو انا للہ ہے, پہلے پڑھ لو اللہ راجعون بولو. ہم کسی پر صحیح تھا بولو, ہاں عذاب نہیں بنیں گے. ہم نے سب کو معاف کر دیا. ہمارے نام سے کسی کو تکلیف پہنچے گی انشاءاللہ وعدہ بڑی محفل کی بازار کے اندر. اچھا باقی لوگ بھی سمجھ لو یہ بات. اب بار بار سے پیٹر ہو اچھی بازی لگتی, بچ گئے باقی لوگ. اچھا کیا ہو گیا؟ اندر سے بہت خوش ہو گئے سارے لوگ کہ شکر ہے یہ بات ہمارے تک نہیں ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں, مسرور ہو رہے ہیں. یہ سب کے لیے بات ہے. عبادت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا. عبادت کیا ہے؟ ہر وقت اس کے خیال میں رہنا, یہ عبادت ہے. اس کے بتائے ہوئے شریعت کے قانون کے مطابق چلنا اور اس کی یاد میں رہنا. یاد جو ہے نا بہت ختم. جو مسائل ہیں اس کو اس کی راہ میں استعمال کرنا, جو خیال ہے وہ اس کی راہ میں استعمال کرنا, انسانوں کے ساتھ دیکھ سلوک کرنا. اب یہ ابتدائی باتیں ہیں, شروع کی باتیں ہیں, اس میں سوچو. باقی رہا اصلی جو روحانیت کیا ہے, روحانیت یہ ہے کہ اس زندگی کو اس زندگی سے زیادہ دور نہ رکھنا. کیا ہے؟ اس زندگی کو اس زندگی سے زیادہ دور نہ رکھنا. اس زندگی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اس زندگی میں کوئی آدمی کسی کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. ختم ہو گیا, عمل معطل ہو گیا. اس زندگی میں عمل معطل کر دو. اس زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے, اس میں ایسا کر دو. تو گویا کہ زمین سے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جا کے جو کردار ادا ہونا برابر کر دو. ایسے رہو جیسے نہیں ہو. کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ ایسے رہو جیسے نہیں ہو. لوگ مار دیں گے, لوگ کھا جائیں گے, کھانے دو. ابھی اللہ نے بچایا ہوا ہے, تم بھی کوئی نہیں کھاتے. میں نے پہلے بتایا کہ شکرے ہو جائیں, باز اکٹھے ہو جائیں, سارے شاہین اکٹھے ہو جائیں, چڑیا اپنی جگہ زندہ رہے گی. بچانے والا بچاتا ہے. ورنہ کوئی چیز کمزور کو دنیا میں ملتی نا. بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں اور بوڑھی مائی جو ہے وہ زندہ تھی, جو آگے کیا کہنا نوشیروان کو, نوشیروان کو مائی بڑھو جا اپنے بال پیچھے لے جا, میری کٹیاں خراب ہو رہی ہے. نوشیروان کے بعد او اللہ نے دل میں خوف ڈالا ہے, مائی یہ جان کر اس کو چھیڑا تو برباد ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا مالٹے لگا کہ مائی کی جھگی نہیں خراب کرنی. میرا مطلب ہے کہ اپنے آپ میں کوئی تھوڑا سا ہمت پیدا کرو, کوئی قوت پیدا کرو, اپنا مقام تعین کرو, لوگوں کا مقام دو. تو یہ وجہ. ہاں آپ بولو اب سوال. ہاں کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا ہو گیا؟ سوال پھر ہو گیا. اور جو وہ کہہ رہے ہیں اب ٹائم جانے کا ہے آپ کا, آپ نے جانا ہے, اس لیے اب آپ سے دعا کرو. تو ایک بات اور یاد رکھو, ہلکی پھلکی بات جانا میں نے کہ اگر ایک نیکی خالی ہر روز
بے ترتیبی سے اضافی کی جائے تو آپ کے ذمہ بہت ساری نیکی لگ سکتی ہے. ایک بدی اضافی طور پر کام کر دی جائے تو آپ کی زندگی ویسے بھی بہت لطف دار ہو جائے گی. یعنی کہ بدی کم ہو گئی، نیکی بڑھ گئی، فاصلے اور زیادہ ہو گئے، آپ کو حقیقت کے پاس چلے گا. تو اصل میں آپ کو اگر راز سمجھ آ جائے تو راز بتانے والا ٹائم نہیں، کیونکہ ایک ٹائم میں بریف ہونا چاہیے. بریف یہ ہے کہ مسلمان بچہ پیدا ہوتے مر جائے تو جنتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں باقی کافروں کے بچے بھی جنتی ہوں گے، ہاں، لیکن ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں. مسلمان بچہ ہے جس کا نام غلام رسول رکھا ہوا ہے، پیدا ہوا، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، جنتی ہے. وہی آدمی بڑا ہو گیا، بڑا عمل رد عمل نیکی بدی کرتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ اس کو خطرہ ہے کیا بنے. ایک تو طریقہ ہے کہ پتہ کرے کیا غلطی ہوئی، دوسرا طریقہ آسان بات کہ اسی چھوڑی ہوئی منزل میں واپس آ جا. بچپن میں وہ تیری منزل اپنی ہے، جیسے بچہ تھا معصوم بولا پالا ویسے بگڑ. وہ آپ کو دکھا رہے بچہ ہوا ہے، وہ جنتی ہے بچہ، تو بچہ ہو جا. بچے کا صحیح ایمان پیدا کر لے، بچے کی طرح یہ پاکیزگی پیدا کر لے، بچے کی طرح لالچ سے بچ جا، ہمت کے ساتھ چل. ماں کو ماں سمجھ، ماں پوری کائنات ہے بچے کے لیے. کیا کہا پوری کائنات ہے. تو اس کو پوری کائنات بنا، چاہے قبر ملے اس کی تب بھی پوری کائنات بنا. ماں کے ساتھ لڑتے رہتے ہو، جھگڑتے رہتے ہو. تم کون انسان ہو پتہ نہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آئے نہیں آج، بولے ماں کے ساتھ یہ پوری کائنات. بچے کے ساتھ چلو. بچہ جو ہے نا تمام ہیرا پھیریاں حاصل کرنے کے بعد اگر واپس بچہ بن جائے انسان تو سمجھو کہ پھر بخشش آ گئی. آگے کوئی نیا عمل کرنے کے بجائے پیچھے عمل اٹھا دو. یا پچھلے بچپن میں یہ کہتے ہیں نا ماموں چاچا صاحب سے محبت کے ساتھ ملتے تھے، ان میں سے مر گئے، ان کی قبروں کے ساتھ محبت ملے. ماما جان کیا حال ہے آپ کا؟ وہ ڈیئر ماموں تو کدھر چلے گئے؟ دعا. اب بات میرے سارا واقعہ پھر ٹھیک ہوئے. تو ہم میں سے دیکھا ہم نے کہ اے بھائی کون راز ہے بتانا نہیں کسی کو. بتاؤ. ایک آدمی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بیمار کوئی نہ ہو، بیمار ہے. دوسرا ایک مولوی ہے، بیمار آدمی کو کہتا ہے وہ بیمار ہے، اوزار ہے، اندر پریشان ہے، نماز وہ کہتا نہیں پڑھتے. یہ جو گناہ ہے کس کے ذمہ لگے گا؟ تبلیغ کرنے والے. کہ تو نے اس پرسن کی کیفیت نہیں دیکھی کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے، تو دوسرے کی حالت دیکھے بغیر تبلیغ کرنے والا اتنا ہی ویران آدمی جتنا کہ کوئی اور چیز. تو جب کبھی تبلیغ کرو دوسرے کی حالت دیکھ کے کرو، مزاج دیکھ کے کرو. کیا یہ ریسیپٹیو ہے؟ کیا ہے مزاج؟ ریسیپٹیو ہے. ایک بچہ ہے آپ کا بیٹے سمجھو غصے میں گرم گرم سر اپنے دو بچہ غصہ بول رہے ہیں، تم پاس بچہ میرا کہا مان، شاید نہ مانے، نارمل کرو. تو یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بیمار کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کی خالی بوتل میں دوائی کو نہیں ڈالتا اور وہ تبلیغ نہیں مانتا. تو نتیجہ جو کچھ اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے. بات سمجھ؟ یہ ایک بڑا فساد ہے. دوسرا آپ کو یہ بات سمجھانے والی ہے کہ زیادہ تبلیغ کی بجائے اپنا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. عمل آپ کا گنتی کے عمل ہے. ایک آپ گھر بناتے ہو، بہت بڑی کمائی کرتے ہو، گھر بنانا، مکان بنانا، اور پھر اس مکان سے، اب یہ بات بھول جانا کیونکہ میں سننا نہیں چاہتا، اس برات میں اس مکان میں آتے ہیں دلہن دلہے یہ وہ شادیاں، اور کچھ عرصے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں جناب یہ وقت، اور تم ٹس سے واس نہیں ہوتے، دیکھتے رہتے ہو. یہ بات کسی آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ ون بائی ون ایک ایک کر کے تم نے رخصت کر دی سب کو. تو رخصت ہو جانا یہ ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ رخصت ہو جائیں اور ان کے ساتھ نیکی کے وقت میں رہے؟ اس سے پہلے کہ لوگ چلے جائیں نیکی کر، اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کر چلا جائے اس کو تو کچھ وہ تو ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کرو. اپنی جوانی کو انہیں تقریر کی، ہاں میں نے تقریر کرنا میں نہیں چاہتا تھا، وہ میں کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی تھی. ایک فنکشن تھا کسی جگہ کو، بہت عجیب و غریب فنکشن. اس میں
صدارتی ایک بزرگ آدمی پتہ نہیں کہاں ہے محفل تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، اتنا بزرگ داڑھی، اور اسٹیج پر ایک بچہ نعت پڑھنے کے لیے، سب چھوٹا بچہ بولا نعت مضمون تھا کچھ زندگی کے بارے میں. بچہ بھی وہی تھا، میری باری آ گئی. میں کہا ایک بات سنو، مجھے لمبی چوڑی تقریر آتی نہیں، پر میں ایک بات جانتا ہوں کہ زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بچے کی تو اشارہ کیا، یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. کہ دھیان کرو کیا ہو رہا ہے. باقی میں نے وہ کر دی توجہ، ہاں درمیان میں اثر بن گیا، کچھ لوگ رونے لگ گئے تو کچھ اور زیادہ رونے لگ گئے. میری بات سمجھ اور توجہ دی. تو مدعا یہ ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ کیا، یہاں پہنچنا ہے، کیسے کرے کیا کر رہے ہیں. وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ بڑے لوگ بزرگ ماں باپ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ آدمی جو کہتا ہے، میں اب بات نہیں کر رہا، تو یہ سمجھا کہ ابا جان کا دماغ چل گیا، یہ آدمی پاگل ہو کے بھائی. اتنا بڑا لفظ نہ کہتے، آپ نے کہا رہے تھے کیا کہا، جو آدمی اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا، وہ آدمی پاگل ہو کے مرے گا. پھر لفظ کہہ رہی ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن پاگل ہی ہو گیا. جو ماں باپ کو کہتا ہے کیا کہتے ہیں، جلے ہو گئے. ہم میری بات سے حالانکہ وہ نوبل ہو گئے، کیا ہو گئے، نوبل ہو گئے، قریب ہو گئے، آپ کی ذمہ داری بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دعا کیا کرو جب بڑے ہو جائیں ماں باپ، دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ ماں باپ جو آج ہیں وہ قیامت تک ماں باپ رہیں گے، چاہے تم ہیڈ ماسٹر بن جاؤ، وہ پھر ماں باپ. تو جس آدمی کے ادب کے رشتے نہ بدلے وہ آدمی نصیب والا ہے. کہتے اس آدمی کے ساتھ کچھ جھک گیا، کہتے مجھے پہلی جماعت پڑھائی تھی. اور استاد کہتے ہیں دیکھ لو بیٹے آپ تو علم مجھ سے بہت زیادہ حاصل کر گیا، بلکہ مجھے تم سے کوئی فیض دینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ فیض سارا چاندن تیرا ہی ہے، میں نے کیا دینا، بس آپ مجھے دعا دو چلو. تو وہ آدمی اس آدمی کی ویسی عزت کرے. دوسرا بات سمجھا رہی میری، ایک آدمی غلطی سے کسی کا مرید ہو گیا، حسن صاحب کیا کہا، غلطی سے مرید ہوتی ہے، مرید اچھی طرح ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوا غلطی سے مرید ہوا. تو یہاں بیٹا یہ محسوس کرتا رہتا ہے غلطی سے مرید ہے، اتنی میں چھوڑنا نہیں سنا ہے. اچھا تو مرید ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ جو غلطی سے مرید ہو گیا، مرید ہوا وہ اپنے نصیب کا، کس کا مرید ہوا، اور منزل اس کی اپنا اللہ ہے. تو اگر پیر غلط بھی ہو جائے تو منزل صحیح ہے. بات سمجھائی، منزل صحیح ہے. تو گویا کہ اپنے بزرگ جس کو بزرگ کہہ دیا ایک بار، اس کو غیر بزرگ کہو گے تو تم پھر پاگل ہو جاؤ. یہ پاگل نمبر 2 ہے. کیا بزرگ کہنے کے بعد غیر بزرگ کہتے ہیں. جس طرح اگر باپ تمہارا جھوٹ بول جائے تو پھر جھوٹا تو نہیں ہوتا، باپ ہے، کیا ہے، اس کا محاسبہ کرے، اس کا باپ جا کے تمہیں سے کیا کرے، تو پتر ہے اس کا، تو کو اس کے ٹھیکیدار کو نہیں، تو اس کے جانچ کرنے والا جج. بات نہیں. تو اپنے ماں باپ کا محاسبہ نہ کرو. ایک بندے سمجھتے رعایت کرنے والا، رعایت کیسے کہتے ہیں، غلطی کے باوجود اس کو غلط نہ کرو. محبت کی تعریف کیا ہے، محبت، آواز آ رہی، کوئی فکرہ بنایا سارے بننا نہیں کسی کو. محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کی خامی خامی نہ رہے. سبحان اللہ. تمہاری نگاہ میں جس آدمی کی خامی خامی نہ رہے اس سے تمہاری محبت ہے. محبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جس آدمی کے قریب رہنا چاہو محبت ہوتی ہے. کہنے کی بات نہیں ہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہو گئی ہے لیکن میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتا، بات کرتے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہتے آپ سے بہت محبت ہو گیا، ڈھیر محبت ہو گیا، پھر باہر چلے جائے، آپ یہاں رہو میں سیر کر کینیڈا میں جانا ہے. ایک کہانی سن لو، تم مجھے دیر کراؤ گے. وہ گئی خیر ہو گئے. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک باندھے رہے، اپنی بیوی سے کہا کہ بھلے مانس میں آج کل بڑا پریشان ہوں، کیوں، سکون قلب نہیں نصیب ہو رہا، ذکر بھی کرتا ہوں سکون قلب نہیں ملتا. کہتی کیا کیا جائے، کہتے میں جلتا ہوں پیر کی خانقاہ پہ، ادھر جاتا ہوں سیر کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں سکون قلب کو. بیوی سمجھ گئی کہ تنگ آیا میرے سے، سکون کی طرح کرنا آ جا رہا ہے. کہتی اتنا نیک سفر ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہتے اللہ نے بھیجے سکون کے اوپر، میں ادھر ہی ہوں گا. جب بیوی کے ساتھ سکون نہیں ملتا تو کیا حاصل کرنا ہے. تو سکون کی تلاش میں مانی ہے. سکون کی تلاش اپنا نام ہے، اپنے رب کا نام ہے، اپنے ماحول کا نام ہے. کیا ہے، اپنے ماحول کا، اپنا نام ہے سکون، اپنے رب کا نام ہے اور اپنے ماحول کا نام ہے. جس شخص کو ماحول سے تنگی ہو
کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا. جو کہتے نہیں یہاں چنگا وہاں بھی چنگا, تو اس لیے یہ بات خیال رکھے کہ سکون ہوتا کیا ہے. سکون ملتا نہیں ہے, سکون دینے سے ملتا ہے. سکون کا طریقہ ہے سکون دو, کسی کو سکون دو. سکون برباد کرنے والے کو سکون نہیں ملے گا. تو جہاں تک ہم کہتے ہیں لوگوں کو سکون پہنچاؤ, لوگوں کے ساتھ نیکی کرو, خیر خائی کرو, تمہارا کام بن جائے گا. اب ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے بنیادی طور پر. اچھا یہ سمجھ رہے بات. ایک بندہ سے وہ بہت باریک حساب کرتا ہے, کتاب کمپیوٹر لگاتا ہے, یہ کرتا ہے, لاگرتھم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, کر کرا کے زندگی گزار رہا ہے, پرفیکٹ میتھمیٹیشین. تو آخرت جب آتی ہے تو یہ سارا شعبہ کو نہیں کرتا. کہتے سنا بھائی کلمہ, کہتے کلمہ تو ٹائم نہیں ملے, میں تو کمپیوٹر کرتا ہوں, سارا برباد کلہم. مقصد یہ ہے کہ محنتیں رہ گاہ ہونے والی نہ اختیار کرو. یہ دیکھو کہ یہ محنت کیا ہے, دنیا کی محنت کو یاد رکھو کہ یہ پیسہ کمانے کی محنت ہے. کس کی ہے پیسہ؟ کس لیے کہ وقت گزرتا جائے. وقت کیوں گزرے کہ آگے اللہ کے دربار میں پہنچ جائے. تو اگر یہ مقصد بن جائے تو پھر سارا مقصد بھول جاؤ گے. ایک آدمی نے کہا کہ میں جانا ہے حج کرنے, کچھ لیا کارخانہ دعا لگاؤ ہو جائے. تو دعا کی, پیر صاحب نے کارخانہ لگ گیا, 6-7 سال گزر گئے, جاتے کیوں نہیں گئے, کیا نہیں ملتا, کارخانہ چل پڑا. ان کو لانے بھیجو کارخانے کے اوپر, تو پھر کارخانہ ٹوٹ گیا. کہتے ہوں آتے جا کے تو پھر پیسہ کو نہیں. یہ ہے انسان کی حالت. پیسہ نہ ہو تو نیکی پہ نہیں جاتا, اور پیسہ ہو پھر بھی نہیں جاتا. تو جس نیکی پہ جانے والے جو اندر جن کے میلان ہے نیکی کا, وہ نیکی کرتے رہتے. تو آپ نتیجہ نکالو, پیسہ یا غریبی نیکی کے رستے میں نہ معاون ہے نہ مخالف ہے. حضرت کیا بات سمجھائی؟ پیسہ یا غریبی نیکی کے رستے میں نہ مخالف ہے نہ معاون ہے. نیکی آزاد ہے فائنینشیل حالات سے. یہ بات یاد رکھو. کیا کہا؟ نیکی آزاد ہے فائنینشیل حالات سے. اور اگر نیکی کی بات سمجھ آتی, کسی نیک کا سنگت کر لو. کیا کر لو؟ نیک کی سنگت کر لو. تو دعا کی یا اللہ ساری سنگت نیک کر دے. تو سنگت نیک ہوگی تو آپ دیکھو گے یاد تو نہ بیٹھو. دیکھیے میرا خیال ہے آپ لوگ بھی جادو کر رہے ہو, میں سے بڑھا رہا, تو دعا کرو. میں نہیں بیٹھنا, جانا ہے شادی پہ. اللہ تعالیٰ دعا کرو. ڈاکٹر صاحب سب لوگوں پر اللہ رحم کرے, سب لوگوں کے حالات بہتر ہو. یا اللہ صاحب کے گھر میں سکون عطا فرما, ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. یا اللہ ہمیں اپنے ماحول کی طرف شکایت کرنے کا موقع نہ ملے. یا اللہ مہربانی فرما, ہم اپنے ماحول کے شاکین ہوں. یا اللہ ہمارا ماحول ہماری نگاہوں میں منظور ہو جائے, ہم اس ماحول کو پسند کریں, ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ. یا رب العالمین مہربانی فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق.